السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ وقال الله عز وجل: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ توحید کے متعلق ہے، توحید پر چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ تیسرا درس ہے توحید پر جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا تیسرا درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم پڑھے تھے کہ شرک دنیا میں کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا تھا اور کیوں شروع کیا تھا شرک کو۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھے تھے پچھلے درس میں کہ کلمۃ التوحید جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کتنے اجزاء ہیں اس کے، اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم ایک حدیث، کئی احادیث ہے اس کے بارے میں، لیکن ایک عظیم حدیث جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں، حدیث بطاقہ، اس کے ذریعے سے ہم کلمۃ توحید کی فضیلت کیا ہے ہم وہ دیکھے تھے۔ اور ہم یہ بھی پڑھے تھے کہ ہم کو کس طریقے سے ہمارے بچوں کو توحید کی تعلیم دینا ہے اور اللہ کی وحدانیت سے معرفت کرانا ہے، ہم یہاں تک پڑھے تھے۔ اب ہم اس کے آگے سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ توحید کی فضیلت میں اب یہ ایک چیز ہم کو کیا ملتی ہے کہ ہم کو توحید کی فضیلت کس طریقے سے، اور ایک ہیرا یا پھر ایک لؤلؤ کس طریقے سے ہم کو ملتا ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کو دیکھ کر کے ہم کو توحید کی کیا فضیلت ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک ہم ابھی پچھلے درس میں بھی ہم جو ہے کئی فضیلتیں پڑھے تھے توحید کے، لیکن آج ابھی میں یہ درس شروع کروں گا ایک توحید کی اور ایک فضیلت کے ساتھ، اور وہ فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم 30 پاروں پر ہے، 114 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 25 انبیاء و رسول کا ذکر کیا ہے نام کے ساتھ۔ پورے قرآن کریم میں صرف 25 انبیاء و رسول کا اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے، نام کے ساتھ۔ ہے کتنے؟ 1,20,000 انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے علیہم السلام، ان کا کتنوں کا ذکر ہے؟ صرف 25 انبیاء و رسول کا، کتنا؟ 25۔ اس میں سے پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کا نام لے کر کے یا ان کی زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اتنے سال جی کر کے توحید کی تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں کہا، لیکن صرف کسی بھی رسول کے بارے میں نہیں کہا، صرف ایک رسول کے بارے میں کہا ہے، ایک رسول کے بارے میں کہا ہے نام لے کر کے، ان کی زندگی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کتنی عمر صرف دعوت و تبلیغ میں لگائی ہے، توحید کی دعوت دینے میں لگائی ہے۔ اور وہ نبی اولو العزم جو رسول ہیں، کتنے؟ 5 ہیں اولو العزم کا مطلب ایسے رسول جو دنیا میں آ کر کے انہوں نے اپنا جد و جہد دوسرے نبیوں سے زیادہ کی ہے۔ دعوت و تبلیغ میں ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں اور جو دعوت میں جو کام کیے ہیں وہ دوسرے انبیاء و رسول سے زیادہ کیے ہیں، اور وہ 5 ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 رسول ہیں جس کو اولو العزم کہتے ہیں۔
انہیں رسولوں میں سے، یہ 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ توحید کی دعوت اور توحید کی تبلیغ اپنے عمر میں اتنے سال لگا دیے تھے، اور وہ رسول ہیں، وہ نبی ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی کے بھی بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ انہوں نے اتنے سال، یعنی سال کا پورا محدود کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں کہا کہ انہوں نے 25 سال، انہوں نے 30 سال، سوائے نوح علیہ السلام۔ دلیل کہاں ہے؟ سورہ نوح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ سورہ نوح، اور سورہ نوح کی تفصیل بہت بڑی ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ دوسرے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیے ہیں۔ 950 سال، اسی لیے نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیخ الانبیاء، یعنی کہ اگر آپ علماء کی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ الانبیاء یعنی نبیوں کے بزرگ، کیونکہ انہوں نے ان کی عمر کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے 950 سال، یعنی جو قرآن سے ہم کو معلوم ہوتا ہے اور جو حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ 950 سال ہے نوح علیہ السلام کی، اور سب سے زیادہ کسی بھی نبی نے دعوت و تبلیغ میں اتنا وقت نہیں لگایا۔ تو یہ ایک چیز ہوئی کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی دعوت و تبلیغ میں لگائے ہیں اپنی زندگی کے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے علاوہ کسی اور نبی کے بارے میں محدود کر کے قرآن کریم میں نہیں فرمایا، کسی بھی نبی کے بارے میں۔ آپ اگر احادیث یا پھر تاریخ کا جائزہ لیں گے، اسلامی تاریخ یا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس میں آپ کو جو جتنے نبیوں اور جتنے انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان میں سے کسی بھی نبی کو، کسی بھی نبی کی زندگی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا یا یہ نہیں بتلایا گیا کہ یہ اتنے سال اپنی زندگی کے دعوت و تبلیغ میں توحید کی دعوت میں لگائے ہیں۔ کس میں؟ تو قرآن کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اب یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تاریخ اسلامی میں، تاریخ اسلامی محدود کر کے نہیں بتلایا گیا، لیکن صرف ایک نبی کا بتلایا گیا ہے، اور وہ بھی نبی اسی اولو العزم میں سے موجود ہے، کوئی 5 انبیاء میں سے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ نبی ہے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس امت کے نبی ہیں، جو اس امت کے امت محمدیہ جس کو کہتے ہیں ان کے اس کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں محدود کر کے نہیں بتلایا گیا کہ یہ نبی اتنے سال اپنی دعوت و تبلیغ میں، اپنی زندگی کے اتنے سال دعوت و تبلیغ میں لگائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کو یہ معلوم ہے کہ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب ہم کو یہی معلوم ہے کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں کسی نبی کا ذکر نہیں کیا گیا محدود کر کے کہ وہ اتنی دعوت دی ہے۔ سوالات یہاں پر کئی پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام ہی کی کیوں محدود کر کے بتلایا ہے، ایک چیز۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی کیوں بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اتنی اپنی عمر اس دعوت و تبلیغ میں لگائی ہے، توحید میں لگائی ہے۔ اس کا جواب دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نوح علیہ السلام کون سے رسول ہیں دنیا میں؟ 1,20,000 میں سے کون سے نمبر پر نوح علیہ السلام کا مرتبہ ہے؟ سب سے پہلے رسول، سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام نہیں ہے نبی۔ ہم اکثر مسلمانوں کو اس علم کی کمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نبی یا رسول تھے۔ نہیں، آدم علیہ السلام کوئی نبی اور رسول نہیں تھے۔ ان کو کہتے ہیں ابو البشر، کہ وہ تمام قوم کی، تمام انسانیت کے والد ہیں۔ تو سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں تشریف لائے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام اولو العزم میں سے ہے، 5 نبیوں میں سے ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ وہ 950 سال دعوت میں لگائے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نمبر ہے انبیاء اور رسول میں؟ سب سے آخری۔ اچھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مدت توحید میں لگائی ہے؟
اپنی دعوت میں اپنی عمر میں کتنی مدت خالص توحید کی دعوت دینے میں لگائی ہے. اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اپنی زندگی کی نبوت کے ذریعے سے گزارے. یعنی جب نبوت ملی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت کے اس دنیا میں گزارے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ توحید، خالص توحید کی دعوت کتنے سال دیے ہیں؟ اگر آپ مکی اور مدنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی تھے اور مدینہ میں بھی تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو کتنے سال تھے؟ 13 سال. اور مدینہ میں تھے تو 10 سال تھے. صحیح ہے؟ مکے میں 13 سال، مدینہ میں 10 سال، تو کتنے ہو گئے؟ 23 سال. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سال کہاں پر گزارے اور کس دعوت میں گزارے؟ زیادہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں گزارے ہیں اپنی نبوت کے، عمر کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، نبوت کے. اور نوح علیہ السلام کی جو عمر ہے 950 سال، یہ ان کی پوری عمر نہیں ہے، یہ صرف دعوت و تبلیغ کی عمر. جو آپ کو نبوت جب ملی جب کی عمر ہے، جتنی آپ نبوت میں گزارے ہیں 950 سال، بس وہ عمر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال اپنے مکۃ المکرمہ میں رہ کر کے خالصاً توحید کی دعوت دیے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا 10 سال جو مدینہ المنورہ میں تھے، کیا اس میں توحید کی دعوت نہیں دیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی توحید کی دعوت دی ہے. کیونکہ مدینہ المنورہ میں یہود و نصارہ رہتے تھے، اور ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی. لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں صرف اور صرف توحید کی دعوت کے لیے رکھے تھے. صرف اور صرف کیونکہ وہاں پر توحید ختم ہو چکی تھی، وہاں پر اللہ کو ماننے والے لوگ ختم ہو چکے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکۃ المکرمہ میں رکھے. اب نوح علیہ السلام 950 سال، سب سے پہلے نبی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور وہ 13 سال اپنی نبوت کے توحید کی دعوت دینے میں گزارے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ نبی 950 سال جو سب سے پہلے ہے، اور سب سے آخری نبی جو ہے وہ بھی اپنی نبوت کے زیادہ سے زیادہ عمر توحید میں لگائے؟ آخر اللہ تعالیٰ بتلانا کیا چاہتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے. ہم کو تو معلوم ہے، اگر آپ پڑھیں گے قرآن میں تو ہم کو معلوم ہے 950 سال، رسول اللہ علیہ وسلم 13 سال. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم کو سمجھنے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نبی کا ذکر کیا ہے؟ 24 نبی جو قرآن میں موجود ہے نام کے ساتھ، ان کا ذکر عمر کے ساتھ نہیں کیا. اور کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوتے ہوئے ان کا ذکر کیا، ان کی تاریخ میں بتلا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ میں صرف توحید کی دعوت دی؟ کیا وجہ یہ ہے سر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہوئے، یہ 2 اولو العزم رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کی دعوت کی عمر بتلاتے ہوئے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اور تمام دنیا والوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. توحید کی کیا اہمیت ہے؟ کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، بندوں کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب مخلوق کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کام لیا ہے تو توحید کا لیا ہے. تو بتلانا یہی چاہتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. یہ پوائنٹ جو ہے ایک باریک پوائنٹ دکھتا ہے، لیکن اب ہم کو یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اب جس طریقے سے بتلایا ہوں، آپ زندگی بھر اس کو اب یاد رکھ سکتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. کہ سب سے پہلے نبی نے بھی توحید کی زیادہ سے زیادہ اپنی عمر سب سے زیادہ دعوت میں لگائی تو توحید کے اس میں، اور آخری نبی جو ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اپنی زیادہ سے زیادہ عمر اگر صرف کیے ہیں تو وہ توحید کی دعوت میں صرف کیے ہیں. یہ ہے پہلے نبی اور آخری نبی کو ذکر کرنے کا. اور ایک پوائنٹ دیکھیں آپ، اولو العزم میں جو 5 رسول بتلایا ہوں، سب سے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. اولو العزم کا مطلب بتلایا تھا ہمیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انہوں نے، دوسرے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے دعوت و تبلیغ میں، انہوں نے صبر کیا ہے، انہوں نے لوگوں کی مشکلوں کو جھیلا ہے. 5 رسول تھے. سب سے پہلے کون تھے؟
نوح علیہ السلام، سب سے آخری رسول اللہ علیہ وسلم. دیکھیں آپ، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، یہاں پر بھی میچ ہو رہا ہے. رسول اللہ نوح علیہ السلام، رسول اللہ علیہ وسلم. ان سب چیزوں سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. اور میں پہلے ہی بتلایا تھا درس میں کہ یہ دنیا جو قائم ہے، ہر طریقے کی مخلوقات جتنے اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس دنیا میں توحید کی آواز لگائی جائے اور توحید پر عمل کیا جائے. یہ ایک نبیوں میں سے 2 نبیوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ توحید جو لفظ ہے، جس کے بارے میں ہم 2 دروس پڑھ چکے ہیں اور یہ تیسرا درس ہے، اس کا آخر مطلب کیا ہے. اب میں آیا ہوں توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتلانے پر کہ توحید جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. آخر اگر میں یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو 100 دروس دے دوں یہاں پر بیٹھ کر کے، اور میں آپ کو بتلاؤں کہ توحید کا عربی میں کیا معنی ہے آخر، اور قرآن و حدیث میں جب آپ توحید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، شریعت میں جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، تو میں جتنا ہی بتلاؤں وہ بیکار ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب کوئی توحید کا ہی ہم کو جو ہے نا علم نہیں ہے، وہ ورڈ کا علم نہیں ہے، تو سب بیکار ہے. تو ہم دیکھیں گے اب کہ توحید کو لغوی زبان میں، یعنی عربک لینگویج میں، لغوی زبان میں کیا مطلب ہے اس کا، اور اصطلاحی زبان میں. اصطلاحی زبان یعنی شریعت اسلامیہ میں، قرآن اور حدیث میں جب آپ توحید کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے. توحید کا مطلب عربی زبان میں ہے، یہ ورڈ عربی ہے، وحد، واو ہا دال. ہا کے اوپر تشدید ہے اور واو ہا دال تینوں کے اوپر زبر ہے. وحد یوحد توحیدا، یہ ورڈ ہے عربی. وحد یوحد توحیدا، اس کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے. اور میں یہ مطلب بتلانے سے پہلے یہ بات کلیئر کر دینا چاہ رہا ہوں کہ عربی زبان میں ہر لفظ کا معنی الگ ہوتا ہے، اور اصطلاحی زبان میں یعنی قرآن اور حدیث میں جب آپ اس کا معنی ڈھونڈیں گے تو وہ الگ ہوتا ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب جیسے یہ بتلاؤں گا، توحید کا مطلب عربی زبان میں یہ ہوتا ہے افراد الشیء عن غیرہ، یعنی کسی بھی چیز کو آپ الگ کر دینا، اکیلا کر دینا. کسی بھی چیز کو آپ اکیلا کر دینا، یہ ہے توحید کا مطلب. یہ عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں توحید کا مطلب، مثال کے طور پہ ایک ریک میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سے آپ ایک کتاب لے کر کے الگ رکھ دی، تو میں کہوں گا آپ کو وحدت، تم نے اس کتاب کو اکیلے کر دیا ہے. یہ جو 5000 کتابیں جو رکھی ہوئی تھی اس میں سے تم نے ایک لے کر کے الگ کی ہے، تو اس کو کہیں گے وحدت، توحید. تم نے اکیلے کی ہے، اس کتاب کو اکیلا کر دیا. یہ کس میں ہے؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں یہ معنی ہے توحید کا، عربی زبان میں ہے. اصطلاحی زبان میں کیا ہے، اور زمین اور آسمان کا فرق آپ خود دیکھیں گے. زمین اور آسمان کا فرق لغوی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں آپ خود دیکھیں گے. اصطلاحی زبان یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. شریعت اسلامیہ میں توحید کسے کہتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں کہتے ہیں افراد اللہ جل جلالہ وحدہ بالعبادت دون منازع ولا شریک. کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ اصطلاحی زبان میں توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اکیلا کر دینا. اللہ تعالیٰ کو اکیلا کر دینا کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا کر دینا کسی بھی طریقے کے شرک سے، یعنی کسی کو بھی شریک کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، کسی کو بھی شریک کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت خالصتاً کرنا. یہ ہے اصطلاحی زبان میں، یعنی شریعت اسلامیہ میں توحید کا مطلب. کیا مطلب ہے؟ پھر سے میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. یہ ہے توحید کا اصطلاحی معنی، یعنی شریعت اسلامیہ میں یہ معنی ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ کتنا فرق ہے کہ عربی زبان میں اور اصطلاحی زبان میں. عربی زبان میں کسی چیز کو آپ اکیلا کر دینا، کسی بھی چیز کو آپ کر دیے اکیلا، خلاص وہ آپ نے توحید
عربی زبان میں توحید کا معنی ادا کیا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ ہے شریعت اسلامیہ میں توحید کا مطلب۔ یہ ہم کو اب معلوم ہو گیا ہے کہ توحید کو اصطلاحی زبان میں اور لغوی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ لغوی اصطلاحی زبان میں جو آپ توحید کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرنا کہ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ قرآن اور حدیث سے کیا دلیل ہے؟ تو اب دلیل لیجئے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ کہ میری نماز اور میری قربانی، میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب آپ بولیں گے اس میں توحید کہاں پر آئی؟ توحید ابھی نہیں آئی، توحید آگے جو آیت آ رہی اس میں لا شریک لہ۔ یہ جتنے عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے کہ نماز پڑھنا، قربانی دینا اور جینا اور مرنا، جینا اور مرنے میں جیتا جب انسان ہے اور مرتا ہے تو اس کی جتنی زندگی اس میں جو بتاتا ہے اس میں تمام عبادتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختصراً، یہ قرآن کی یعنی اعجاز ہے، قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ چھوٹے لفظ میں بڑی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ، یہ قرآن کے جو ہے نا یعنی بلاغت ہے، اس کا ایک معجزہ ہے قرآن کا۔ تمام زندگی ذکر کی ہے، محیا یا و مماتی، جینے اور مرنے کے درمیان جتنی عبادتیں ہیں تمام کے تمام شامل ہوگی اس میں۔ اب آپ بولیں گے اگر تمام کے تمام شامل ہو گئے تو یہ نماز اور یہ قربانی کو پھر الگ بیان کیے، اس کی تفصیل الگ ہے، میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز اور میرے قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، یہاں پر توحید ہے، لا شریک لہ، اللہ کی جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میں آگے بتلاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا ہے اور کیا بتلانا چاہتے ہیں، میں آگے بتلاؤں گا اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اس کا مجھے حکم دیا گیا، کس چیز کا؟ کہ میں یہ عبادتیں جتنی میں کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کروں اور بغیر شرک کیے کہ، بغیر کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیے کہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں تمام مسلمانوں کو اور تمام لوگوں کو، تمام کے تمام لوگ اس میں جتنے ہیں وہ سب شامل ہیں اس میں، کیونکہ یہ توحید کا ہے، اور توحید صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ہی بتلانا ہے کہ توحید کیا ہے۔ اس سے یہ ایک دلیل ہوئی ہے، یہ دلیل میں جو دیا ہوں یہ اصطلاحی زبان میں جو میں مطلب بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا، وہ مطلب اس کی دلیل یہ میں قرآن کریم سے دیا ہوں۔ توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت، توحید کا جو مرتبہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ اور ایک دلیل لیجئے، اور ایک جو ہے نا یہ بات جو میں کہنے والا ہوں اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی، یعنی اس کو ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنے کی، اور وہ کیا ہے، اور اس سے بھی توحید کی فضیلت اور توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہم نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور ان انبیاء و رسول کی طرف بھی وحی کی گئی تھی جو آپ سے پہلے آئے،
کیا وحی کی گئی؟ کیا وحی کی گئی؟ یہاں پر ہے لئن اشرکت، کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیحبطن، حبطہ عربی میں کہتے ہیں گر جانے، حبطہ کہتے ہیں گر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف یہ وحی کی گئی، اور آپ سے پہلے جو رسول، انبیاء اور رسول آئے ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال جو آپ کیے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، یعنی اس کا ثواب نہ دنیا میں آپ کو کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ آپ اللہ کی خالصتاً عبادت کریں۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اور آپ شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس آیت میں ہم کو کس طریقے سے توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ہم کو کس طریقے سے توحید کی اہمیت سمجھنا ہے، یہ اہم ہے۔ ہمیں اب آپ کو آیت پڑھ کے بتلا دیا، آیت کی تفسیر بھی لمبی کر دوں گا، لیکن اس میں پوائنٹ کیا ہے؟ اصل آخر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا؟ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ ہم سب کے، یہ علمی بات ہے، ہم سب کے لیے علمی بات ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور جب وہ انتقال فرمائے، ان کی جتنی زندگی تھی انہوں نے نہ بچپنے میں، نہ جوانی میں، نہ بڑھاپے میں انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے۔ 1,20,000 انبیاء اور رسول کسی نے زندگی بھر رتی برابر شرک نہیں کیا، کرنا تو دور، سوچا بھی نہیں انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم شرک کریں گے، سوچا بھی نہیں انہوں نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، تو ہم کو معلوم کرنا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، اس کی اصل مقصد، اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد ہم کو سمجھنا ہے۔ خالی اگر اوپر سے ہم ترجمہ سمجھ لیے تو اس کا فائدہ ہوگا لیکن بہت کم ہوگا۔ اصل کیا وجہ ہے یہ بتلانے کی، اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے تو اصل کیا وجہ ہے۔ اب ہم اس کی وجہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال اس دنیا میں باحیات رہے تھے۔ 63 ایئرس، 63 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں باحیات تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40، جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے، جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ 40 سال میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دکھا کے کیا ہو یا خفی ہو، کیا کیا ہے؟ شرک تو دور، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے اور بڑے گناہ کرنے سے ہی بچایا تھا۔ یہ بات غور سے سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچپنے سے لے کر کے 40 سال تک، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، 40 سال تک جب آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹے اور بڑے گناہ دونوں سے بچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرک تو آخری حد ہے وہ تو، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بھی گناہ نہیں کیا، جو کہ چھوٹے گناہ ہمارے سے گھنٹوں میں کئی ہوتے ہیں، جس کا ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، چھوٹے گناہ نے، بڑے گناہ نے۔ رسول اللہ علیہ وسلم 40 سال رہے بغیر نبوت کے۔ رسول اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے 40 سال، 40 سال تک کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کہا گیا کہ صادق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ خیانت دار ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی گناہ، یعنی جتنے سال رسول اللہ علیہ وسلم بغیر نبوت کے تھے، اس وقت بھی کسی شخص کی یہ مجال نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برے لقب سے پکارے، کسی کی مجال نہیں تھی۔ جب نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد شرک کر سکتے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی نہیں کیا شرک۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چھوٹے بڑے گناہ نہیں کیے، تو نبوت ملنے کے بعد جب شرک نہیں کر سکتے تو پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
رسول اللہ کو کیوں حکم دیا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے 40 سال بھی نہیں کہ شرک تو ابھی بھی نہیں کریں گے، نبوت ملنے کے بعد تو obviously نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں حکم دیا؟ یہ جو حکم ہے علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن اصل حکم ہم کو دے رہے ہیں، تمام امت مسلمہ کو دے رہے ہیں، تمام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شرک کتنی بری چیز ہے، کتنی مذمت چیز ہے، اور کہاں لے جانے والی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ اگر 70 سال عرفہ کے میدان میں ٹھہرے رہیں، 70 سال عرفہ کے میدان میں ٹھہرے رہیں اور یہ کہیں کہ میرے تمام گناہ معاف ہو گئے، اور آپ شرک پر اٹل ہیں، تو آپ کے 70 سال میدان عرفہ میں ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں۔ 100 سال اگر آپ مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ کو پکڑ کر کے ٹھہرے رہیں اور یہ بولیں کہ میں جنتی ہو گیا، اور آپ شرک پر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے 100 سال ٹھہرے رہنا مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ کے پاس ٹھہرے رہنا 100 سال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کا ذکر کیا ہے، جو بھی ہے وہ سب برباد ہو جائے، خلاص ہو جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی شرک کرے گا وہ خسارہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے، دونوں جگہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہے۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے کر کے بتلانا چاہتے ہیں ہم کو۔ اس کو اس مثال سے میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے ہم کو جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا کیا ہے وہ مثال۔ مثال کے طور پہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی ایک ہیں، آپ کے ساتھی آپ سے اگر بول رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کا آفس شروع ہوتا 7 بجے، ختم ہوتا 4 بجے، ٹھیک ہے، 7 بجے شروع ہوتا 4 بجے ختم ہوتا، آپ کے جو ساتھی آپ کے ساتھ آتے جاتے یا آپ کے کولیگ جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ میں 7 بجے آفس کو آؤں گا لیکن 3 بجے آفس سے چلے جاؤں گا، 4 بجے آفس کی ٹائمنگ ختم ہے اور 3 بجے آفس سے چلے جاؤں گا، تو آپ کیا بولتے اس کو؟ ارے میاں مینیجر بھی نہیں کرتے وہ کام، تم کیسا کر دیں؟ مینیجر بھی 3 بجے نہیں جاتے، 4 بجے جاتے، تو تم کیسا کرتے؟ آپ کیا کریں؟ کس کی جو ہے نا مثال دی آپ وہ آپ کے ساتھی کو؟ مینیجر۔ اور مینیجر کون ہوتا کمپنی میں؟ سب سے بڑا ہوتا، سب سے بڑا شخص ہوتا ہے کمپنی میں مینیجر، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس کو جب آپ وہ بولے کہ 3 بجے جاؤں گا تو آپ مثال دیے مینیجر کی، آپ یہ نہیں بولے کہ میں نہیں جاتا ہوں تم کیسے جاتے نہیں، کیوں نہیں بولے آپ؟ اس لیے نہیں بولے کہ اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ بولے میں نہیں جاتا ہوں تو بولتے تم بھی میرے جیسے تم دے گے تو کیا ہوا، میں جاتا ہوں، لیکن آپ کیا کریں؟ مینیجر کی مثال دیں، مینیجر نہیں جاتا تو تم کون ہوتے ہیں جانے والے؟ بولتے نہیں۔ تو آپ مینیجر کی مثال کیوں دیے؟ کیوں بتلانا آپ یہ چاہ رہے ہیں ساتھی کو کہ اتنا بڑا آدمی جب نہیں جا سک رہا 3 بجے تو تم کون ہوتے جانے والے؟ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شخصیت اس دنیا میں آئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے شخص کی مثال دے کر کے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو نیچے والے جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ کیا آیت ہے وہ؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ آیت کو دوسرے آیت میں فرماتے ہیں بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتلائی کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہیں اگر کیا کام کرو تو جنت میں جاؤ گے، وہی بتلایا۔ اس کے بعد آیت میں کیا ہے وہ؟ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بلکہ کسی اور کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو۔ اگر یہ آیت پر اگر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر نہیں کرتے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، تو دوسرے جس کے ذہن میں شیطان جس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ اس کے بعد توحید کا ذکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوری فرمایا بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں ظاہرتاً، لیکن بتانا چاہتے ہیں ہم کو، تمام امت مسلمہ کو، تمام دنیا والوں کو، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور آپ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ شکر گزاری کہاں سے آئے گئی اب یہاں سے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے
تو اب اللہ تعالیٰ بولنا تھا کہ جنت میں داخل ہو گئے تم، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، آپ شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کہنے کا اللہ تعالیٰ یہ بتلا کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ توحید نعمت ہے، اگر تم کو نعمت ملی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور میں سب سے پہلے جب ہم درس شروع کیے تھے توحید پر، جب یہ بتلایا تھا کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ توحید کی کیا نعمت ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تم کو دلالت کی ہے، تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم کو توحید بتلا دی ہے، توحید جیسی نعمت عطا کی ہے، تو اب کیا کرو؟ شکر ادا کرو، اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے توحید کی اہمیت، اس کا مرتبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ ایک آخری بات بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک دلیل لیجیے آپ توحید کی اہمیت پر، اور ایک دلیل لیجیے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتبہ رکھتے ہیں انبیاء اور رسول، ان کے بارے میں۔ انبیاء اور رسول میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب جو ہیں، اس کے بعد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوست بنایا ہے، اور ان کو دنیا میں بھی ہمیشہ ساتھ رہے تھے اللہ تعالیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے ہمیشہ مدد کیے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور انہی کی ذریت میں سے تمام نبی اور رسول ان کے بعد آئے ہیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مرتبے کے لیے، ان کی شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان پر بیت معمور کے پاس ٹیکا لگا کر کے بٹھا دیا تا قیامت تک، تا قیامت تک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت تھی اس دنیا میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ تھا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کعبۃ اللہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی جگہ بتلائی وحی کے ذریعے سے۔ اب ہم اگر ذرا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں آئے تھے اور وہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، تو اس وقت کعبۃ اللہ کے صرف نشانات موجود تھے، چھوٹے چھوٹے سے، معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہی کعبۃ اللہ ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اس جگہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر آپ کو گھر بنانا ہے، یہاں پر آپ کو تعمیر کرنا ہے۔ تو یہ ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کہاں پر ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا۔ اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے؟ اللہ تشرک بی شیئا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ تشرک بی شیئا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے کہ پہلے بتلا دیا، کوئی نبی اور رسول سوچے بھی نہیں کہ شرک کرنے کا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم سیرت پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک نظر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی مشکل اٹھائے تھے توحید کے لیے۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا جب وہ بتوں کو توڑے تھے اپنے قوم کے، پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مکان سے اور ان کے شہر سے نکالا گیا، پھر ان کے اوپر تمام مشکلات آئی، توحید کی وجہ سے آئی، اور یہ سب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے پہلے ہے، یہ سب کعبۃ اللہ کے تعمیر ہونے سے پہلے ہے۔ پھر جب اتنی مشکلیں اٹھائے اور ابھی تک شرک نہیں کیے، تو پھر جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کا وقت آیا اور وہاں پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیوں حکم دیا کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا مرتبہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی بھی چیز کو رتی برابر بھی میری عبادت میں کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بتلا کر کے بھی یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم کو، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں ہم کو کہ
ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ اتنا اونچا ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بھی شرک کریں گے تو ان کا جو کعبۃ اللہ جو بنانے کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھا جائے گا اگر وہ شرک کرتے ہیں تو ہم کو بتلا رہے ہیں کہ شرک کی کیا مذمت ہے. شرک کوئی معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ اسلام سے باہر لے کر چلے جاتا ہے, ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو اب میں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی آیتوں کے ذریعے سے بتلانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے, توحید ہم کو کس طریقے سے سمجھنا چاہیے, کس طریقے سے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے, اور شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کیا عذاب ہے اور اس کی وجہ سے کس جگہ جانے والے, یہ بتلانا مقصد ہے. میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم توحید کی جو قسمیں ہیں, توحید کی جو 3 قسمیں ہیں اور اس کے دلائل کیا ہیں, پھر اس کے بعد ہم کو توحید جب یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا, تو اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے ہم کو اس سیکھنا چاہیے اور کیا کیا طریقے سے ہم کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے اور کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے, اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے. اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہاں پر جو بھی سنا اور کہا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ یہاں پر جو بھی کہا اور سنا گیا اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں پر جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں وہ صرف آپ کے دین کا علم سیکھنے آئے تھے, یا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان حضرات کے جتنی پریشانیاں اور جتنی مصیبتیں ان کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان حضرات میں اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ ان کے قرض ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے. یا اللہ ان حضرات میں اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دیجیے. یا اللہ ان کے گھروں میں اگر کوئی پریشانی ہے تو یا اللہ ان کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اور جن کا انتقال ہو چکا ہے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان سب کو توحید جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان شرک پر ہیں اللہ ان کو توحید کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو توحید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کے دلوں کو اسلام اور ایمان کے نور سے بھر دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہے اللہ ان کے اوپر رحم فرمائیے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ جو بھی مسلمان جہاں پر بھی قرض دار ہے اللہ اس سے قرض ادا ہونے کا ذریعہ نکال دیجیے. یا اللہ جتنے مسلمان جہاں پر بھی مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ امت مسلمہ کی مدد فرمائیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.